الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا. اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اجر کا پیمانہ اسے بھر بھر کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مناجات افطار یعنی دعائے افطار کا ہمارے یہاں سلسلہ ہوتا ہے، اور آپ ہمارے اس فیس بک پیج جنید رضا اتاری پر روزانہ براہ راست مناجات افطار دیکھتے بھی ہیں، کچھ شرکت بھی ہوتی ہے اسلامی بھائیوں کی. اور یہ ماپوتو موزمبیق کے ٹائم کے مطابق جو ہے وہ دعائے افطار کا سلسلہ ہوتا ہے، جس میں کچھ بیان وغیرہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دعا بھی کی جاتی ہے. تو جو شریک ہیں ہمارے ساتھ تو وہ رہیں، اور جو ابھی آ رہے ہیں شامل ہو رہے ہیں تو وہ بھی آخر تک، کیونکہ بعض اوقات آخری وقت میں زیادہ لوگ پہنچتے ہیں، دعا کی نیت سے شامل ہوتے ہیں. بہرحال جیسا جس کو وقت ملے تو وہ ضرور شامل ہو کر یہاں کے ماپوتو موزمبیق کے افطار کے وقت میں دعا میں شامل ہو جائے. آج جس موضوع پر انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ بات سننے کی کوشش کریں گے وہ ہے معاف کرنا، معاف کر دینا، درگزر کرنا. عموماً ہم تو خود اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، معاف فرما دے، اور معافی کے طلبگار بھی رہتے ہیں کہ ہم معاف کر دیے جائیں. اور اسی طرح پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لوگوں کے ساتھ بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، حقوق کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، اور زندگی میں بہت سارے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ممکن ہے کسی کی حق تلفی ہو گئی ہو، یا کسی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو، یا ہماری وجہ سے کوئی پریشان ہو رہا ہو. تو اس موقع پر پہل کر کے معافی مانگ لینا یا معاف کر دینا، یعنی غلطی ہو جائے، لگے کہ یہاں پر کسی کی کوئی غلطی ہے اور اس کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے تو معاف کر دینا، پہل کرنا اس معاف کرنے میں. اور ایسا لگے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو فوراً دوسرے سے معافی مانگ لینا. یعنی معاف کرنا اور معافی مانگ لینا یہ دونوں ہی بڑے ہی پیارے خوبصورت قسم کے جو ہے نا وہ اعمال ہیں. اور ایسے لوگ جو معاف کرنے میں بھی جلدی کریں اور معافی مانگنے میں بھی پہل کریں، وہ انشاءاللہ دنیا میں تو رسوا نہیں ہوں گے، اور جب دنیا میں رسوا نہیں ہوں گے نا تو آخرت میں بھی رسوا نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ معاف کرنے کے بھی عادی ہوں گے، معافی مانگنے کے بھی عادی ہوں گے، تو یقیناً ان کو اللہ کی بارگاہ سے بھی معافی ملے گی. چنانچہ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا گیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں. کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا رب کریم کو بہت پسند ہے. اللہ پاک یہ پسند فرماتا ہے کہ بندہ بندے کی غلطیوں پر درگزر فرمائے. اور یاد رہے کہ شیطان انسان کا ازلی یعنی ہمیشہ سے دشمن ہے، اور اسے ہرگز یہ گوارا نہیں کہ مسلمان آپس میں محبت اور متحد ہو کر رہیں، ایک دوسرے کی خیرخواہی کریں، ایک دوسرے کی عزت اور ناموس کے محافظ بنیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں،
اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں، یہ شیطان کو پسند نہیں ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں۔ اپنے حقوق معاف کر دیا کریں، دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ یعنی یہ باتیں جو میں نے عرض کی، یہ شیطان تو ہرگز نہیں چاہتا کہ لوگ ایسا کریں، لیکن یہ یاد رکھیے ایسا کرنے والوں کو اللہ کریم بہت پسند فرماتا ہے۔ معاف کر دینے والوں کو، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے والوں کو، دوسروں کی عزتوں کا پاس رکھنے والوں کو، دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والوں کو اللہ کریم بہت پسند فرماتا ہے۔ تو اگر ہم معاف کرنے اور غصہ پر قابو پا لیں گے تو شیطان کی مخالفت ہوگی، اور اس سے انشاءاللہ وہ تو ناکام و نامراد ہوگا اور ہمیں اللہ کی بارگاہ سے درجات مل جائیں گے۔ یاد رکھیے کسی مسلمان سے غلطی ہو جانے پر اسے معاف کرنا، اگرچہ کہ یہ نفس پر بہت مشکل ہے، کیونکہ نفس جو ہے نا وہ بدلہ لینے کی عادت کا عادی ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں تو ویسے بھی ہے کہ بات کا جواب گالی سے، گالی کا جواب تھپڑ سے، تھپڑ کا جواب پتھر سے، اور پتھر کا جواب اس سے بڑے پتھر سے، اور اگر پتھر نہیں ہو تو اس سے بڑی تکلیف پہنچا کر، بلکہ بعض اوقات بات سے چلی بات پہنچی گالی تک، ہاتھ تک، لات تک، گھونسے تک، اور پھر پتھر تک، اور پھر یہ فائر تک پہنچ جاتی ہے، اور نہ جانے کتنوں کی زندگیاں بھی اس طرح سے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ لڑیں، فساد پیدا ہو، فیملیز میں فساد پیدا ہو، کوئی اچھا فرینڈ سرکل ہے بھلائی والا تو اس فرینڈ سرکل میں فساد پیدا ہو، کوئی بھلائی کا ایسا گروپ بنا ہوا ہے نیک لوگوں کا، کوئی ایسا کوئی سلسلہ ہے تو اس میں فساد پیدا ہو، فیملی میں، دوستوں میں، بھائیوں میں۔ ایون کہ شیطان تو یہاں تک چاہتا ہے نا کہ باپ اور بیٹے میں، اور ماں اور بیٹی میں، میاں اور بیوی میں، بہن اور بھائی میں فساد پیدا ہو جائے، اور یہ لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، اسلام مخالف اعمال کرتے رہیں، جبکہ ہم نہ لڑیں، ہم آپس میں صلح و صفائی سے رہیں، پیار اور محبت سے رہیں، ایک دوسرے پر غصے کا اظہار نہ کریں، غصہ آ گیا تو اس کا جو ری ایکشن ہے وہ نہ کریں۔ یہی تو اللہ پاک چاہتا ہے کہ ہم بھلائیاں کرتے رہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ سے درجات پاتے رہیں۔ چنانچہ نفس پر گرا ہے معاف کرنا، مگر عمل بہت بڑا ہے، اس کی فضیلت بہت ارشاد فرمائی گئی۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان تو ہر مسلمان کو اپنانا اور اس پر عمل پیرا ہونا اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لینا چاہیے، کہ ایسی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر انسان اس حدیث مبارکہ پر عمل کر لے اور عمل کرنے کی اس کو سعادت اور توفیق اللہ کی بارگاہ سے مل جائے تو پھر میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، زندگی کہتے ہیں نا گلے گلزار بن جائے گی، خوشیوں کی بہار بن جائے گی، رحمتوں کی اللہ کی بارگاہ سے انوار و تجلیات برسنے لگیں گے اگر یہ اعمال ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ تو کیا فرمایا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے؟ 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی، یعنی ان 3 باتوں میں حسن اخلاق، وہ کہتے نا کہ سمندر کوزے میں بند ہو گیا تو پانی سارے کا سارا جو ہے نا ایک گلاس میں بند ہو گیا، تو اس حدیث مبارکہ میں حسن اخلاق کو جو ہے نا وہ سمیٹا گیا ہے۔ 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی، اللہ کریم قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا، اس کو اپنی رحمت سے جنت داخل فرمائے گا، اس کو اپنی رحمت سے جنت داخل فرمائے گا۔ یعنی ایک تو اس کا حساب نرمی سے لے گا اور پھر اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ بڑا ہی پیارا ارشاد فرمایا جو ہمیشہ ہم سنتے رہتے ہیں، مگر ہم اس پر عمل پیرا ہونے میں بعض اوقات بہت ہی کہ لیں سست ہو جاتے ہیں یا اس کے فضائل کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ تو محروم جو کرے اس کو عطا کرو، یعنی دے دو اس کو کچھ نہ کچھ، اس پر نوازش کر دو۔ وہ تمہیں محروم کر رہا ہے،
مگر تم کیوں اس کو محروم کرتے ہو؟ تمہیں اللہ عطا فرمائے گا، تم اس کو عطا تو کرو۔ اور جو تم سے تعلق توڑے، اب فیملیز میں کس طرح سے تعلق توڑے جاتے ہیں، بات پر فیملیز میں تعلق توڑے جاتے ہیں اور جوڑنے والے نہیں ملتے ہیں۔ تو جو توڑے تم اس سے جوڑ لو، آگے بڑھ جاؤ، اپنا دل بچھا دو، انشاءاللہ اس عاجزی میں اللہ آپ کو بلندی عطا فرمائے گا۔ یہ دینی ماحول ہو، دنیاوی ماحول ہو، فیملیز ہو، کچھ بھی ہو، آپ یہ فارمولا اپنا لیں، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کر دو۔ یہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کر دو، اور جو تم سے قطع تعلق کرے، تم سے تعلق توڑے، تم اس سے جوڑ لو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ یہ معاف کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی عظیم سنت ہے۔ آپ نے کبھی بدلہ ہی نہیں لیا، معاف ہی فرمایا، ہمیشہ معاف فرمایا۔ اسی طرح فرمایا قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ کس کا ذمہ جو ہے اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، یعنی اس کا جو ذمہ ہے نا وہ اللہ نے لیا ہوا ہے، تو اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے، تو پوچھا جائے گا کہ کون ہیں ایسے لوگوں کے جن کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ جو معاف کرنے والے ہیں، جنہوں نے دنیا میں معاف کیا، تو ہزاروں لوگ آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو خوش نصیب ہوں گے، دنیا میں معاف کرتے ہوں گے، اور جو دوسروں کی خطاؤں پر درگزر کر دیتے ہوں گے، اپنے نفس کے لیے بدلہ نہیں لیتے ہوں گے، یا اپنی واہ واہ کے لیے، اپنی دنیاوی جاہ و حشمت کے لیے، اپنی دنیا کی جو ہے وہ اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے تو دوسروں پر ظلم نہیں کرتے ہوں گے، بلکہ ان کو عزت دیتے ہوں گے۔ یقیناً ایسے لوگ دین و دنیا کی بھلائیاں ان کا مقدر ہوں گی۔ پھر فرمایا جو کسی مسلمان کی غلطی معاف کرے گا، قیامت کے دن اللہ پاک اس کی غلطی کو معاف فرما دے گا۔ پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہم اپنی غلطیوں پر نظر دوڑائیں، ذرا غور تو کریں کہ ہماری غلطیاں کس قدر زیادہ ہوں گی۔ ہر ایک اپنی اپنی غلطیاں جانتا ہے، اپنا اپنا جائزہ ہر کوئی لے سکتا ہے، بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ ہر کوئی لے سکتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، اپنے کاروبار کا، اپنے معاملات کا، ان چیزوں کا حساب انسان کو خود ہوتا ہے۔ کوئی کسی دوسرے کے کاروبار کا حساب تو کر نہیں سکتا کہ اس کا کاروبار اتنا چل رہا ہے، اس کو اتنی آمدنی ہو رہی ہے۔ تو ایسے ہی ہم اپنی عادتوں کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ میری عادتیں، میرے اعمال نیکیاں زیادہ ہیں یا میرے گناہ زیادہ ہیں۔ ہر ایک بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے، اور اگر اعمال میں زیادتی پاتے ہیں کہ میں بہت اچھے اعمال کر رہا ہوں، تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ سے معافی ہی طلب کرنی چاہیے، گریہ وزاری ہی کرنی چاہیے کہ ہمارے وہ بزرگان دین جنہوں نے ساری زندگی عبادتوں میں گزاری، جن کے دن روزوں میں گزرتے تھے، جن کی راتیں عبادتوں میں گزرتی تھی۔ جیسے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ پڑھا، غالباً حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ آپ نے 40 سال 40 ایئرز روزے رکھے۔ کیسے اعمال کرتے تھے؟ 40 ایئرز 40 سال تک روزے رکھے، فرض روزے اور پھر نفلی روزے بھی کنٹینیو۔ اچھا، اور ان کے اس عمل کی کیفیت یہ ہوتی تھی، اللہ اکبر، کہ ان کے گھر والوں کو بھی پتا نہیں ہوتا تھا کہ یہ روزے ہیں۔ کس طرح اللہ کی رضا کے لیے خفیہ اعمال کرتے تھے۔ اور پھر وہ گھر سے جب صبح کام کے لیے نکلتے تھے، ایسا ہی لکھا گیا ہے، تو وہ گھر سے ٹفن لے لیتے تھے، گھر والوں کو بھی نہیں پتا کہ آج روزہ ہے۔ باہر جا کر جو ہے نا وہ ٹفن اپنا جب کام کاج اور ضروریات زندگی میں پہنچتے تو وہاں جا کر یہ اپنا ٹفن جو ہوتا تھا نا کھانے کا، یہ غریبوں میں، مزدوروں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور سارا دن روزے سے رہتے، اور پھر شام کو جب آتے تو گھر پہ آ کے کھانا کھاتے۔ یعنی لکھا ہے کہ 40 ایئرز انہوں نے ایسے روزے رکھے کہ ان کے گھر پہ بھی نہیں کسی کو پتا تھا کہ ان کا روزہ ہوتا ہے، فرض کے علاوہ نفلی روزے، فرض تو رکھتے ہی تھے، ظاہری بات ہے۔ تو یہ ان کی زندگیاں تھی، پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے والے، رونے والے، توبہ کرنے والے، اور یہ الفاظ کہنے والے بزرگان دین ہوا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ تعالی وسلم، وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تو متقی نہیں ہوں، پرہیزگار ہی نہیں ہوں، میرے پاس تو اعمال ہی نہیں ہے، اگر میرے گناہ اور میری نیکیاں برابر کل قیامت کے دن کر دی جائیں، بس مجھے بخش دیا جائے، بس میں تو یہی چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہمارے اعمال کیسے، اور ہم اپنے اعمال پر اتراتے کتنا؟ ذرا سا صدقہ دیا
تو میں سخی میں دینے والا. ذرا سی نمازیں پڑھتے ہوئے 2-4 دن مسجد میں نظر آ گئے، میں نمازی، میں حاجی، میں حافظ، میں قاری، میں ثنا خواں، میں مبلغ، میں دیندار. اب رمضان میں نمازیں پڑھی، پورا سال نمازیں نہیں پڑھی، اور رمضان میں بن گئے متقی پرہیزگار. بڑی اچھی بات ہے بھائی. اب جب عید کے دن کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ مسجدیں پورا سال مسجد میں نہیں آتے، رمضان میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں پوری دنیا کا عبادت گزار سمجھنا شروع کر دیتے. اگرچہ کہ عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ میں عبادت کروں گا، کر رہا ہوں، میں نیک بن رہا ہوں، میں سدھر رہا ہوں، مگر اتنا نہیں ہے کہ میں نے جو کیا ہے عمل بس اب کافی ہو گیا میرے لیے. اس کے لیے اور ضرورت ہے، اور ضرورت ہے. تو غلطیوں پر جب ہم جائزہ لیتے ہیں نا میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی اپنے اعمال کا، تو پتہ چلتا ہے کہ غلطیاں گناہ جو ہیں ان کی بہت کثرت ہے. تو ایسا شخص جو دنیا میں دوسروں کو معاف کرنے کی صفت والا ہوگا، یہ وصف اس میں پیدا ہوگا، تو فرمایا کہ اللہ پاک اس کی غلطی کو قیامت کے دن معاف فرما دے گا. یعنی اس کی غلطیاں، اس کی خطائیں، اس کے گناہ جو ہیں وہ اللہ پاک معاف فرما دے گا. فرمایا ہر دور میں میرے بہترین امتیوں کی تعداد 500 ہے اور ابدال 40 ہیں. نہ 500 سے کوئی کم ہوتا ہے نہ 40 سے. جب 40 ابدال میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو رب کریم 500 میں سے کسی ایک کو اس فوت ہونے والے ابدال کی جگہ پر مقرر فرماتا ہے اور یوں 40 کی کمی پوری فرما دیتا ہے. عرض کی گئی ہمیں ان کے اعمال کے بارے میں ارشاد فرمائیے. فرمایا ظلم کرنے والوں کو معاف کرنے والے، برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے والے، اور اللہ پاک نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اس سے لوگوں کی غم خواری کرنے والے. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں؟ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے. اس نے پھر وہی سوال دہرایا، آپ پھر خاموش رہے. جب تیسری بار سوال کیا تو ارشاد فرمایا روزانہ 70 ٹائم 70 بار اسے معاف کرو. اے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی، جو آپ کے پاس کام کرتا ہے اس کے ساتھ درگزر کرنے کی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تاکید فرمائی کہ اس سے غلطی ہو جائے اس کو 70 ٹائم معاف کرو. اور ہم تو یہ غلطی بھی نہیں معاف کرتے ہوں گے، جو نہیں کرتے ہوں گے. جو کرتے ہیں وہ تو خوش نصیب ہے نا، تو جو نہیں معاف کرتے ہوں گے نا تو وہ قیامت کے دن بھی آزمائش اور مصیبت کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے. اور یہاں تو گالی دینا، اس کو ڈانٹنا، یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں کہ کانٹریکٹ میں شامل ہو گئی ہیں. مسلمان کی عزت ہر مسلمان کے ہاتھ سے محفوظ رہنی چاہیے، مگر بعض اوقات عزتیں بھی پامال ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ معاف کرنے کا جو معاملہ ہے اس کو ہم یوں بھی لے سکتے ہیں کہ اپنی اپنی فیملیز میں بھی ذرا غور کریں، رشتہ داروں میں غور کریں کہ کسی کو ہم سے تکلیف پہنچی ہوئی ہے نا تو ان رشتہ داروں سے معافی مانگ لیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کی وجہ سے دکھی ہیں، ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیں. کہ صلہ رحمی جو ہے نا یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے. معاف کر دینا، اپنے دوست احباب کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے. تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، الحمدللہ ہمارا مقصد، ہمارا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تربیت کا اثر بھی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں اور معافی طلب بھی کرتے رہیں. تو اللہ کریم ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. آخرت میں جب ہمیں معافی کی ضرورت ہو تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے.